60,000 رومی سپہ سالار بامقابلہ 60 جرنیل صحابہ کرام۔ جی ہاں، تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے سن کر آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ اسلام کے یہ مجاہدوں نے شجاعت و بہادری کے جو بے نظیر مثال قائم کی ہے، وہم و گمان سے ماورا ایسا عظیم کردار ادا کیا کہ خواب میں بھی ایسا کرنا ناممکن ہے۔ آئیے اپنے دل کی دھڑکنوں پہ قابو رکھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیے۔ معرکہ یرموک کے پہلے دن رومی جرنیل باہان آرمینی کے اشتعال دلانے پہ عربی نصرانی قبیلہ بنو غسان کے سردار جبلہ بن ایہم نے اپنے 60,000 کے لشکر کے ساتھ مجاہدین اسلام کے لشکر کے ساتھ ٹکر لینے کا ارادہ کیا۔ ادھر امین امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو سپہ سالار تھے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ان 60,000 کے مقابلے میں 30 مجاہد لے کر جاؤں، جن میں سے ہر ایک 2,000 پر حاوی ہو۔ آج میں ان کو ایسا چکما دوں گا کہ ان کی ناک خاک آلود ہو جائے گی اور ذلت کی وجہ سے وہ کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا، کیا آپ مذاق فرماتے ہیں؟ کہنے لگے، خدا کی قسم مذاق نہیں کرتا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ 60,000 کے مقابلے میں کم از کم 60 تو لے کر جائیں۔ چنانچہ آپ 60 جلیل القدر جرنیل صحابہ کو اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہوئے اور نصرانی عربوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ جبلہ بن ایہم نے جب ان 60 لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگا، ہم لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں اور تم ابھی تک صلح کے خواب دیکھ رہے ہو۔ ہم قیامت تک صلح نہیں کریں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ کیا تم ہمیں قاصد تصور کرتے ہو، حالانکہ ہم لڑنے آئے ہیں؟ جبلہ کہنے لگا، اے نوجوان، تو غرور میں اپنی قوم کو تباہی کی طرف لے کر نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو ہمیں تھوڑا نہ جان، ہم غرور میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے۔ جبلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مسلمانوں نے مجھ کو بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اگر ہمارے 60,000 کے لشکر نے ان 60 مسلمانوں کو مار دیا تو دنیا کہے گی اس میں کون سی بہادری کا کام ہے۔ اگر وہ غالب آ گئے تو قیامت تک ہماری نسلیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ چنانچہ جبلہ نے اپنے ساتھیوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ صحابہ نے بھی ثابت قدمی سے لڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ اور تمام لشکر اسلام کیمپ سے تاریخ کا اچھوتا مارکا بڑی بے قراری سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں طرف سے بہادروں کی چیخ و پکار اور تلواروں کی جھنکار کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ جنگ کے شعلے بلند تھے، صحابہ تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے فرمایا کہ آج اس میدان کو میدان حشر سمجھو اور کفار کو سبق سکھا دو۔ صحابہ کفار کے اندر گھرے ہونے کے باوجود بڑھ بڑھ کر حملے کرتے رہے۔ نصرانی لشکر کے سپاہی ٹپا ٹپ مقتول ہو کر زمین پر گرتے تھے۔ جبلہ بن اہم حواس باختہ ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سب ہو کیا رہا ہے۔ بدحواسی کے عالم میں چیخ چیخ کر اپنے سپاہیوں کو حملے میں شدت کرنے کا حکم دیتا، لیکن اسلامی لشکر کے شیروں نے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ شام تک صحابہ ایسے لڑتے رہے جیسے بالکل تازہ دم ہو اور ابھی ابھی لڑائی شروع کی ہو۔ آج اللہ کی تلوار حضرت خالد نے اپنا جوہر دکھایا۔ حضرت خالد بن ولید، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر، فضل بن عباس، عبداللہ بن عمر فاروق، زرار بن الزور اور دوسرے صحابہ جس طرح بھی جاتے صفوں کی صفیں الٹ دیتے۔
آخر کار عرب متنصرہ لشکر تفتن پیٹ دکھا کر بھاگ گیا۔ جبلہ بن اہم کے لشکر کے سپاہی اس طرح ڈر کر بھاگتے تھے کہ گویا آسمان سے کسی نے ان کو ڈرا کر بھگا دیا ہو۔ بھاگنے والوں میں جبلہ بن اہم سب سے آگے تھا۔ کفار کو شکست فاش ہو گئی اور صحابہ کرام واپس آ گئے۔ واپس آنے والے صحابہ 20 تھے۔ ایک مرتبہ پھر پریشانی بڑھ گئی کہ شاید 40 صحابہ شہید ہو گئے، مگر میدان جنگ میں جا کر دیکھا گیا تو صرف 10 لاشیں ملی۔ صحابہ نے کہا ضرور 30 لوگوں کو کفار گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ صحابہ نے کفار کا پیچھا کیا تو مزید 25 صحابہ مل گئے جو کفار کے شکست کے بعد ان کا پیچھا کرتے ہوئے آگے نکل گئے تھے۔ اس جنگ میں 10 صحابہ شہید ہوئے جبکہ 5 گرفتار ہوئے، جبکہ نصرانی عربوں کے 5000 آدمی مارے گئے۔ المصادر مردان عرب جلد 2 صفحہ 52۔ فتوح از شام علامہ و اغدی صفحہ 209 پر یہ واقعہ درج ہے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی بہادری و شجاعت کی داستان۔ صحابہ کرام کوئی معفوق الفطرت لوگ نہیں تھے، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت و برکت سے ہر وقت تازہ دم رہتے تھے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی کوشش کریں تو بھی ایسی مثال نہیں لا سکتے۔